دعا بھی انشاءاللہ اس کے اندر ہو جائے گی. ساتھی قریب آ جائے. اور یہ موبائل بالکل بند کر دیں اپنے. یہ بیچ میں موبائل بج رہے ہیں، بالکل ادب کے خلاف ہے مسجد کے. تاسو آزاد کین کنه دا ځای کلاو دی، دا کلاو دی ته پر میرے پاس بیٹھے ادھر رخ کر. ایک تکیہ کافی ہے، دوسرا ہٹا دو. ایک تکیہ میرے لیے، دوسرا تکیہ میرے اوپر سوار ہے. مولانا کے لیے رکھ دو تکیہ ادھر، لاؤ ادھر رکھ دو، یہاں رکھ دو بس. آپ جب درس دیتے تھے تو پہلے طالب علم اس تلاوت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ہاں خود کرتے تھے. اچھا آپ ہی تلاوت کر دیں دونوں صورتوں کی. جی یہ لے لو، ایسے ہی کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے عزیز طلبہ و معزز سامعین، یہ دنیا کا دستور ہے کہ آخری اختتامی مجلس کے لیے اپنے کسی رفیق کو، کسی بڑے کو بلاتے ہیں، ان سے دعا کراتے ہیں. ورنہ جو الحمد شریف سے لے کر کے سورہ اخلاص تک پڑھا سکتا ہے، وہ آخری 2 سورتیں بھی پڑھا سکتا ہے. لیکن یہ ایک طریقہ ہے، ایک عادت ہے. انہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ آپ کی اس مجلس میں مبارک میں مجھے شریک کیا. آپ سب علماء ہیں، طلباء ہیں، صلحاء ہیں. آپ کی صحبت اور آپ کی اس اختتامی مجلس میں شرکت میرے لیے باعث صد مسرت ہے اور باعث ثواب ہے. اللہ ہم سب کا آخری خاتمہ بالخیر فرمائے. اور جس طرح ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں بھی ہمیں جمع فرما دے. باتیں مختصر بھی کی جا سکتی ہیں اور طویل بھی کی جا سکتی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ نہ بہت مختصر گفتگو ہو نہ بہت طویل ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وزاں پیش بس کن کے گویند بس. اس سے پہلے پہلے بس کرو کہ لوگ آپ کو کہیں کہ بس بس. تو لوگ مجھے کہیں کہ بس کرو، میں کوشش کروں گا اس سے پہلے پہلے میں بس کروں. اکتا جاتے ہیں بعض لوگ، لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، کمر توڑ تقریریں. تو ایسے کمر توڑ تقریر کی ضرورت نہیں، اور اتنی مختصر بھی نہ ہو
کہ جیسے ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے، آپ نے پانی مانگا، اس نے ایک گونڈ پانی آپ کو لا کے دیا، آپ نے پیا، جس سے پیاس بھی نہ بجھے، کچھ پتہ بھی نہ چلے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، کس گلی سے گئے اور کون سی گلی سے نکلے۔ قرآن شریف ایک سمندر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم رکھے، جیسے بھی مولانا فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں مختلف دورے ہوئے، یہ سارے دورے اسی قرآن کے لیے، دور صرف قرآن کے لیے ہے، دور نحو قرآن کے لیے ہے، دور میراث قرآن کے لیے ہے، دور لغت و اشتقاق قرآن کے لیے ہے، نورانی قاعدہ قرآن کے لیے ہے، تجوید قرآن کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں۔ دیکھو مولانا نے نماز پڑھائی، آخری 2 سورتیں پڑھی، ماشاءاللہ بہترین قاری ہیں، اور کوئی اچھی آواز والا، اچھی تلاوت والا تلاوت کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو غور سے سنتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ بھی قرآن کا علم ہے، یہ بھی تفسیر کا حصہ ہے۔ یا اللہ، اللہ ہم سب کو اچھی طرح صحیح الفاظ کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرانے زمانے میں آج سے 40-50 سال پہلے تجوید کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ مولانا بدخشانی انور بدخشانی مدظلہ فرما رہے تھے، ایک قاری تھا، وہ اس طرح خوبصورت آواز میں اتنی ایک سری غلطی کرتا تھا۔ قرآن کریم میں سورہ دہر میں ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو وہ پڑھتا تھا وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اس کو سما اور سما کا پتہ نہیں تھا، حالانکہ سما حرف عطف ہے اور سما اسماء اشارہ ہے، بڑا فرق ہے، اور جو نہ جانے اس کا بیڑا غرق ہے۔ بڑا فرق ہے، اور جو نہ جانے اس کا بیڑا غرق ہے۔ ایک ایک چیز کو جاننا یہ سب قرآن کے لیے، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا، خوبصورت لہجے کے ساتھ۔ صاحب جزری فرماتے ہیں مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، جو قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے۔ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اس لیے کہ اللہ نے آسمان سے حضرت جبریل کے واسطے سے ہم تک اور حضور علیہ السلام تک اور آپ سے ہم تک کی اسی تجوید کے ساتھ اتارا ہے۔ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا۔ تو یہ سب تفسیر، کسی صیغے کی آپ تحقیق کریں گے تو وہ تفسیر ہے، کسی ترکیب کے اندر آپ تحقیق کریں گے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے تو یہ بھی تفسیر ہے۔ اور قرآن شریف کی اصل تفسیر تو یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی خود تفسیر کرتی ہیں، پھر وہ تفسیر ہے جو خود حضور علیہ السلام نے تفسیر بتائی، پھر صحابہ کی تفسیر ہے، تابعین کی تفسیر ہے، ائمہ متبوعین کی تفسیر ہے، صوفیاء کے نکات ہیں، عجیب و غریب نکات نقل کیے گئے۔ آپ نے اپنے شیخ سے ماشاء اللہ قرآن شریف کی تفسیر پڑھی،
اس کے نکتے پڑھے، اس کی باریکیاں پڑھیں۔ قرآن کو اگر سرسری نظر سے دیکھا جائے تو آسان ترین کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے یا نصیحت قبول کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، مستکر سے مدکر بنا ہے، صرف میں آپ نے پڑھا ہے، اصل صیغہ مستکر ہے، مستکر سے مدکر بنا، کہ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، ہے کوئی یاد کرنے والا۔ بار بار ہے سورہ قمر میں، بار بار، اور سورہ رحمان میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہر آیت کے بعد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ، اور تثنیہ کا صیغہ ہے جس میں انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتیں ذکر کی ہیں، جہنم کا عذاب ذکر کیا ہے، جنت کی نعمتیں ذکر کی۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں ایک بات لکھی ہے کہ ہندوستان میں ایک ہندو گزرا ہے جس نے سورہ فاتحہ سے لے کر کے والناس تک پورے قرآن پر اعتراضات کیے، پھر ہمارے بزرگوں نے اس کو جوابات بھی دیے۔ ایک اعتراض ان کا یہ ہے کہ یہ قرآن شریف لکھنے والا نقل کفر نباشد، کتنا بے وقوف ہے کہ وہ جہنم کے عذاب کو ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ذکر ہو رہا ہے عذاب کا اور کہہ رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو ایک تو ہمارے بزرگوں نے جواب نقل کیا ہے، ایک جواب میں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے۔ جو بزرگوں نے جواب دیا وہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب جہنم سے جو آنے سے پہلے خبر دی، یہ پہلے خبر دینا یہ انعام ہے کہ اس جہنم سے بچو، اور اس کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں۔ یہ اللہ نے قبل از وقت جو خبر دی ہے یہ اللہ کا انعام و احسان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور ایک جواب میں نے اگر پسند آئے تو فَمِنَ اللَّهِ، اگر غلط ہو فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ۔ وہ جواب یہ ہے کہ جہنم میں تو مسلمان نہیں جائیں گے، جہنم میں تو ہمارے دشمن جائیں گے نا۔ تو اللہ ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ تمہارے یہ بڑے بڑے جتنے بھی دشمن ہیں ہم نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، تو جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ہم خوش ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، ان کو نہیں کہہ رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے جتنے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، ان کو ہم جہنم میں پہنچانے والے ہیں، تو تمہارا سینہ اس وقت ٹھنڈا ہوگا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان کی جڑیں کٹیں گی، جہنم میں جلیں گے اور مومن خوش ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ماقبل صورتوں میں حضور علیہ السلام کے حوض کوثر کا اور نہر کوثر کا ذکر ہے، وہاں بھی دشمن کی تباہی کا ذکر ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو آپ کا دشمن ہوگا وہ تو بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ آپ کو تو ہم نے یہ نہر کوثر اور یہی بھی حوض کوثر ہے، بعد نے کہا کہ کوثر سے مراد قرآن ہے، کہ ہم نے آپ کو قرآن جیسی دولت عطا کی ہے، اس کو آپ پڑھتے رہیں، اور جو دشمن ہے وہ خود بخود تباہ
ہوتا چلا جائے گا۔ ان شانئک هو الابتر۔ اور قل یا ایھا الکافرون کے اندر کافروں کو برملا کافر کہا، اے کافرو۔ اگر ہم کسی کو کافر کہیں تو کہتے ہیں مولوی نے کفر کی مشین ایجاد کی ہے، سب کو کافر کہہ رہا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ خود ان کو کافر کہہ رہے، اے کافرو، اے کافرو، اے خبیثو، اے جہنمیو، اے دلو، اے بے غیرتو، اے قرآن کے منکرو، نبی کے منکرو۔ اور سورہ نصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت کی خوشخبری دی ہے۔ جب کافروں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت عطا فرمائیں گے۔ اور تبت یدا ابی لہب میں کافر کا نام لے کے، ویسے تو علماء نے لکھا ہے کوئی کافر جب تک زندہ ہے اس کے اوپر لعنت نہیں کی جا سکتی، ہو سکتا ہے آخری خاتمہ بالخیر ہو جائے، لیکن اگر وہ کفر پر مر گیا پھر اس کے اوپر لعنت کر سکتے ہیں، چونکہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ اللہ نے پہلے سے اطلاع کی کہ یہ جہنم میں جائے گا، اس لیے اس کے اوپر لعنت کی گئی اور رحمت سے دوری کا اس کے لیے اعلان کیا گیا، اور اس کے تباہی اور بربادی کا قرآن نے اعلان کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ وقل هو اللہ احد کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو ذکر کیا گیا۔ پورا قرآن اس میں جو بنیادی مضامین ہیں، ایک اس میں سے سب سے بڑا مضمون توحید کا ہے جو پورے قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ ایک مضمون رسالت کا ہے جس میں مختلف انبیاء کے رسالتوں کو ذکر کیا گیا ہے، ہمارے نبی کے رسالت کو ذکر کیا گیا۔ اور قیامت ہے جس کو سورہ فاتحہ میں بیان کیا، مالک یوم الدین کے اندر گمراہ فرقوں کا ذکر ہے، ضالین اور مغضوب علیہم کا جس کو سورہ فاتحہ میں ذکر کیا، اور انعمت علیہم میں جو دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، منعم علیہم کا ذکر کیا، صراط مستقیم کا ذکر کیا۔ تو سورہ فاتحہ وہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ اور بعض علماء نے آخری جو سورتیں ہیں اس کو سورہ فاتحہ سے جوڑا ہے، وہاں پر رب العالمین ہے، یہاں پر ہے رب الفلق، وہاں پر ضالین وغیرہ سے پناہ مانگی گئی ہے، اور مغضوب علیہم سے، اور یہاں پر ہے من شر ما خلق۔ تو اس طرح اس صورت کو آخری صورت کے ساتھ دوسری صورت میں ملک الناس ہے، وہاں مالک یوم الدین ہے، یہاں ملک الناس ہے، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے، یہاں پر الہ الناس ہے۔ تو اس طرح آخری صورت اور پہلی صورت کو جوڑا گیا ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے مضامین ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ نے انہی مضامین کو دہرایا ہے۔ شان نزول بھی اس نے نقل کی ہے، بخاری میں بھی ہے، مظہری میں بھی ہے، اور تمام تفسیروں میں کہ اس کی 11 آیتیں۔ حضور علیہ السلام پر جادو کیا گیا، جادو لبید ابن اعصم نے کیا۔ ایک یہودی لڑکا کبھی کبھی آپ کی خدمت کرتا تھا، اس کے ذریعے سے کنگھی کے دندانے اور کچھ بال آپ کے سر یا داڑھی کے حاصل کیے۔ اور ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ تانت بھی اس میں شامل کیا گیا، اور اس میں 11 گریں دی گئیں، اس میں پڑا پھونکا۔ 6 مہینے تک نبی کریم علیہ السلام اس سے متاثر رہے، اور پتہ نہیں چلتا تھا آپ کو کہ بیماری کی وجہ کیا ہے۔ اللہ بتاتا ہے تو پیغمبر کو پتہ چلتا ہے، اللہ نہ بتائے تو پیغمبر کو بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ 6 مہینے تک اللہ نے نہیں بتایا، اور نہ اللہ سے پوچھا، پھر دعا کی، بار بار دعا کی، بار بار دعا کی، اللہ سے پوچھا، پھر اللہ نے بتایا۔ سو رہے تھے آپ
دو فرشتے آئے، ایک سرانے کھڑا ہو گیا، ایک پائنتی کی طرف کھڑا ہو گیا۔ پائنتی والے نے سرانے والے سے پوچھا ان کو کیا ہو گیا؟ کہا تبا، ان کے اوپر سحر کیا گیا ہے۔ کہا کس نے سحر کیا ہے؟ کہا لبید ابن عاصم نے کیا ہے۔ کس چیز میں کیا ہے؟ کہا وہی کنگھی اور اس کے کچھ بال اس میں کیا ہے، تانت وغیرہ کو بھی شامل کیا ہے، اور کھجور کے خوشے کے اندر اس کو رکھا ہے، پھر اس کو جا کر کے بیری زروان یا ذی اروان کے اندر پتھر کے نیچے دفن کیا ہے، جو قبیلے بنو زریق کا کنواں تھا۔ تو یہ پوری تفصیل بتا دی آپ کو خواب کے اندر، اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ عام لوگوں کا خواب وہ کبھی سچا اور کبھی جھوٹا، کبھی دن کے وقت جو خیالات آتے ہیں پھر رات کو وہی خیالات آتے ہیں، اس کو اضغاث احلام کہتے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اور بعض سچے خواب ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام پر نبوت سے پہلے بھی سچے خواب آتے رہے، اور زندگی کے مختلف مرحلوں پر آپ نے خواب دیکھے۔ اور بدر کے موقع پر آپ کو بتایا گیا فلانا ادھر ہوگا، فلانا ادھر ہوگا، فلانا ادھر ہوگا۔ اللہ قدم قدم پر پیغمبر کی رہنمائی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا بھی قرآن میں ذکر ہے، یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، وہاں دو قیدیوں کا ذکر ہے۔ پھر آگے بادشاہ کے خواب کا ذکر ہے، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ پورا قرآن اس میں خوابوں کا ذکر ہے۔ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کتاب الرؤیا اور کتاب التعبیر۔ خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا اور بچا ہوا حضرت عمر کو دیا، بخاری میں کتاب العلم کے اندر روایت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا فما اولتہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا دی؟ فرمایا العلم، خواب کے اندر اگر دودھ دے کے پیے تو یہ علم ہے۔ علم عالم مثال کے اندر دودھ کی شکل میں، اور بچا ہوا حضرت عمر کو دیا۔ معلوم ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے۔ قرآن میں 21 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر نے فرش پر کہا، اللہ نے وہی بات عرش پر کہی۔ 21 جگہ ایسے مقامات ہیں۔ تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بواد، گفتہ او گفتہ اللہ بواد، اگرچہ از حلقوم عبداللہ بواد، کہتے ہیں ان کا کہا ہوا وہ اللہ کا کہا ہوا ہے، اگرچہ وہ عبداللہ کے منہ سے نکلتا ہے لیکن وہ بات ہے اللہ کی بات ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا گزشتہ امتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں محدثون کہ ان کی زبان پر فرشتے بولتے تھے، اگر میری زبان میں کوئی ہے تو وہ عمر فاروق ہے، فرشتے ان کی زبان پر بولتے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ، صحابہ کی بھی بڑی شان ہے۔ ابو بکر کی شان اور ہے، عمر کی شان اور ہے، عثمان کی شان اور ہے، علی کی شان اور ہے، عبداللہ بن مسعود کی شان اور ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں مفتی محمود صاحب کی جو تفسیر محمود ہے اس کے اخیر میں لکھا ہے، اور بخاری میں بھی، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ آخری 2 سورتیں اللہ نے دم کے لیے اتاری ہیں، یہ تلاوت کے لیے نہیں،
یہ عبداللہ بن مسعود کی رائے تھی، لیکن وہاں مفتی محمود صاحب نے بھی نقل کیا اور بخاری کے حاشی میں بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کو رجوع جمہور کی طرف ثابت ہے کہ یہ بھی قرآن کریم ہی کی آیتیں ہیں، اور حضور علیہ السلام کا نمازوں میں اس کا پڑھنا ثابت ہے۔ تو وہ ان کی ایک انفرادی رائے تھی شروع میں، جو بعد میں بدل گئی۔ تو عبداللہ بن مسعود کی اور شان ہے، بخاری میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی کون سی آیت کہاں اتری، کس جگہ اتری، کس سلسلے میں اتری، وہ سب مجھے معلوم ہے، اور اگر مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہو اور مجھے پتہ نہ چلے تو میں سواری پر سوار ہو کر کے اس کے پاس جاؤں اور قرآن سیکھوں۔ اقرأہم ابی بن کعب، کائن میں سب سے بڑے قاری آپ نے فرمایا ابی بن کعب۔ ابی بخاری میں روایت ہے، دوسرے سیاستہ میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں، کہ حضرت ابی سے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے سورہ بینہ سناؤں۔ تو کہا اسمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا ہے؟ کہا سماک اللہ، اللہ نے تیرا نام بھی لیا ہے۔ فبکا ابی، تو حضرت ابی رو پڑے۔ یہ رونا خوشی کا ہے، غم سے بھی انسان روتا ہے اور خوشی سے بھی روتا ہے، یہ حضرت ابی خوشی سے روئے۔ اور ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، یہ بھی بخاری میں روایت موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ پر قرآن اترا ہے، کیا میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا ہاں میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے سنوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا، 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع، اور 5ویں پارے میں جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے اور ان سارے گواہوں کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑے، اور ان کو کہا بس کر بس کر۔ علماء نے لکھا ہے حضور علیہ السلام کے سامنے پورا میدان محشر آ گیا، اپنی امتی، دوسروں کی امتی، اور سارے پیغمبر اور قیامت کا پورا منظر، اس لیے آپ رو پڑے۔ ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن سنتے تھے تو روتے تھے۔ جن لوگوں نے حضرت کو قرآن سنتے دیکھا ہے ان سے پوچھو، جب بھی کسی قاری نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا بس رونا شروع کیا حضرت نے۔ ان کے سامنے سارے احوال آ جاتے تھے، اللہ کی تجلیات آ جاتی تھیں، قرآن کے انوارات آ جاتے تھے۔ قرآن اور پیغمبر نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، انا انزلناہ نورا مبینا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے پیشانیوں بھی نور ہوتا ہے، جتنے طالب علم ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، ان کے پیشانیوں میں نور ہے، دل والوں کو نظر آتا ہے۔ مرد حقانی کے پیشانی کا نور، مرد حقانی کے پیشانی کا نور، اور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور۔ اور فارسی میں بھی ہے اس کا شعر،
نور حق ظاہر بود اندر ولی، نور حق ظاہر بود اندر ولی، اور نیک بھی باشی اگر اہل دلی۔ سارے طالب علموں، سارے علماء، سارے صلحاء، ان کے پیشانیوں میں روشنی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ وہ دوسری مثال۔ تو خواب دیکھا حضور علیہ السلام نے، خواب کے اندر آپ کی بیماری کا حال بتایا گیا۔ علماء نے، کسی نے لکھا ہے علی کو بھیجا، کسی نے کہا زبیر کو بھیجا، کسی نے کہا عمار کو بھیجا، کسی نے کہا تینوں کو بھیجا، وہاں جاؤ۔ یہ وہاں گئے اور وہ سحر اور سحریہ چیزیں لائے، تانت لائے، 11 گریں تھیں اس میں، اور ان دونوں صورتوں کے 11 آیتیں ہیں۔ آپ یا جبریل وہ پڑھتے تھے ایک ایک آیت، اور گرہ کھلتا تھا، یہاں تک کہ جب 11 آیتیں پڑھی گئیں آپ کا جسم بالکل تندرست ہو گیا۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ نبی پر سحر نہیں ہو سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، جیسے دوسری بیماریاں پیغمبر کو ہو سکتی ہیں، آگ اس سے ہر شخص جلتا ہے، اور پیغمبر بھی اگر اللہ کا حکم نہ ہو، جیسے ابراہیم کے لیے نو ہوا، تو آگ میں جل بھی سکتا ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے، درد سر بھی ہو سکتا ہے، زخم بھی آ سکتا ہے۔ آپ کے دندان مبارک احد میں شہید ہو گئے، انگلی کے اوپر ایک مرتبہ زخم آیا تو آپ نے فرمایا هل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت۔ تو بہرحال یہ طبعی چیزیں، اس لیے پیغمبر پر سحر ہوا، 6 مہینے تک اس کا اثر ہوا، لیکن دین کی وحی کے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ہاں، دنیا کی چیزیں جو آپ کرتے تھے اس میں آپ کو وہم ہوتا تھا کہ یہ کام میں نے کیا ہے یا میں نے نہیں کیا ہے۔ پہلے کا نام فلق۔ فلق کے عام لوگوں نے ترجمہ صبح کا کیا ہے، صبح کا رب، اس لیے کہ فلق کے معنی پھٹنے کے ہیں۔ رات کی تاریکی پھٹ جاتی ہے اور دن کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے، تو رب الفلق کا ترجمہ رب الصبح سے کیا ہے عام مفسرین نے۔ لیکن فلق کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ فلق کے اندر کسی چیز، وہ آگے آ رہا ہے غاسق، تو فلق کا ایک معنی پہاڑوں کے کیے ہیں کہ پہاڑ پھٹتے ہیں اور اس میں سے چشمے نکلتے ہیں۔ تو فلق کا معنی یہ ہے کہ میں پناہ میں آیا، کہہ دو قل۔ قل جو ہے یہ رسالت کی دلیل ہے کہ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتا، جب اللہ کہتا ہے کہو تو پیغمبر کہتا ہے۔ قرآن میں پورا قرآن قل 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 گنتے رہو شروع سے لے کر آخر تک، کتنی جگہ اللہ نے قل کہا ہے۔ یہ رسالت کی دلیل ہے، قل کا کہنا۔ اللہ کہتا ہے کہو تو پیغمبر کہتا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ قل ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. کتنی جگہ قل يا أيها الكافرون، یہاں بھی قل ہے. وقل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، یہاں بھی قل ہے. اور یہ صورت حضور علیہ السلام رات کو جب سوتے تھے ان قل آخری جو ہیں ان کو پڑھتے تھے، ہاتھوں پر دم کرتے تھے، پھر پورے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے. اور جب مرض الوفات کے اندر ام المومنین فرماتی ہیں کہ پھر میں پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھوں پر پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ کے بدن پر پھیرتی تھی. اور ایک مفسر نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا کہ دم کرنے کے لیے ان آخری 2 صورتوں سے بڑھ کر کوئی دم نہیں ہے، یہ بہترین دم ہے، اس لیے اللہ والے ہر وقت ان صورتوں کو پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے. ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے. عالم امر وہ خیر ہی خیر ہے، اور عالم خلق کے اندر شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. پھر کسی میں شر غالب ہے، کسی میں خیر غالب ہے. فرشتے وہ تو خیر محض ہیں، اور انبیاء وہ خیر محض ہیں، اور کافر اور شیاطین وہ شر محض ہیں. اور عام لوگ کبھی ان میں شر غالب آ جاتا ہے، کبھی خیر غالب آتا ہے. نفس سے لڑائی ہے، اگر نفس اور شیطان غالب آ جائے تو یہ مغلوب ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ غالب آ جاتا ہے اور شیطان کو مغلوب کر دیتا ہے. مولانا رضا الحق صاحب کے ایک بھائی تھے ظہور الحق، ہم ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے. اس نے کہا ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا جو ذرا زیادہ عقل مند نہیں تھا، بز اخفش تھا. تو اس نے نماز میں آنا چھوڑ دیا. تو اس نے کہا، کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی نماز میں آج کل تم نہیں آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہ آج کل میں بے غیرت ہو گیا ہوں، اس سے میں نماز میں نہیں آ رہا ہوں. میں کیسے بے غیرت ہو گئے؟ کہ بڑے بھائی سے میری کشتی ہو گئی، اس نے مجھے پچھاڑ دیا، اس لیے میں بے غیرت ہو گیا ہوں، اس لیے میں کیا مسجد میں نہیں آتا ہوں اور نماز نہیں پڑھتا. تو اس کو بھی پتہ چلا کہ کبھی انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو تمام مخلوقات کے شر سے، پھر شر کبھی اختیاری ہے کبھی غیر اختیاری ہے. جو مکلف ہیں جنات و انسان، وہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ شر اختیاری ہے. اور آگ سے کوئی جل جائے، پانی میں مر جائے تو یہ بھی شر ہے، لیکن یہ شر غیر اختیاری ہے. تو کبھی شر اختیاری ہے کبھی شر. حضور علیہ السلام نے من الحرق والغرق ومن التردی، آپ نے حرق سے، غرق سے اور تردی سے پناہ مانگی ہے. کبھی لوگ جل جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، کبھی غرق ہو جاتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، وہ سب شر ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور غاسق کے شر سے جب وہ وقب کے اندر داخل ہو. اس کی ایک ابو داؤد مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا استعیذی من شر ھذا الغاسق، فرمایا اس چاند کے شر سے پناہ مانگو. اذا وقب کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ چاند غروب ہو یا وہ چاند گرن. ویسے غاسق کے معنی رات کی تاریکی کے ہیں کہ رات کی تاریکی کے شر سے، اذا وقب جب وہ تاریکی پھیل جائے
اس لیے کہ رات کی تاریکی میں بہت سارے گندے کام کیے جاتے ہیں، جادو والے اپنی جادوگری بھی رات کو کرتے ہیں، چور چوریاں بھی رات کو کرتے ہیں، ڈاکو ڈاکے بھی رات میں ڈالتے ہیں۔ کم لوگ ایسے ہیں، حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات کو سو گئے اور پوری رات سوتے رہے اور نہ کچھ نیک کام کیا نہ کچھ برا کیا، اور کچھ وہ ہیں جو برائیوں میں مشغول ہو گئے تو ساری رات انہوں نے برائی میں گزار دی، اور کچھ وہ ہیں جو ساری رات کھڑے رہے۔ خود حضور علیہ السلام رات کو بہت زیادہ قیام فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ ہیں ہی نہیں، بالفرض جس کو آپ گناہ سمجھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اللہ نے پہلے سے معافی کا اعلان کیا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم فرمایا۔ ایسے کئی صحابہ ہیں جنہوں نے پوری رات قرآن شریف پڑھتے رہے اور صبح تک قرآن میں انہوں نے اپنا وقت گزارا۔ تو ایسے اللہ والے بھی ہیں، ان کے لیے رات خیر ہی خیر ہے، اور بہت سے کام رات کی تاریکی میں شر کی کیے جاتے ہیں۔ اس لیے رات کی تاریکی کے شر سے جب بجلی چلی جاتی ہے، بجلی نہ ہو، لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ پھر وہ پریشانی نہیں، پھر راستے میں نکلتے ہیں، روڈ کو بلاک کرتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں، گاڑیوں کو جلاتے ہیں، یہ سب شر ہی شر ہے نا۔ اس ایک شر کے ساتھ کئی شر وابستہ ہیں۔ زمخشری نے کشاف کے اندر غاسق کا معنی کالے سانپوں کے کیے ہیں، اور اذا وقبہ کے معنی کیے جب وہ ڈسے، کالے سانپوں کے شر سے جب وہ ڈسنے لگے۔ بہرحال بہت ساری تفسیریں غاسق کی گئی ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونکنے والوں یا پھونکنے والیوں کے شر سے جب وہ گروں کے اندر، اگر مرد ہیں تو نفوس نکالا جائے گا، اگر عورتیں ہیں تو النساء نکالا جائے گا۔ نفاسات صفت و موصوف میں مطابقت ضروری ہے، تو النفوس النفاسات یا النساء النفاسات فی العقد، عقد عقدے کی جمع ہے۔ حدیث میں ہے جب رات کو انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گریں لگاتا ہے اور کہتا ہے سوتے رہو، رات بہت لمبی ہے۔ تو اگر وقت پر اٹھے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کر لے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز بھی پڑھے تو 3 گریں کھل جاتی ہیں۔ اور اگر وقت پر نہ اٹھے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور شیطان کے پیشاب سے وہ نہا لیتا ہے، اور پورے بدن پر اس کے اثرات دن بھر وہ محسوس کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے شیطان بھی گروہ میں پھونکتا ہے، اور جو شیطان کی نسل ہے انسان جادوگر، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ گروہ میں پھونکتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد پر آ جائے۔ آسمان کے اندر سب سے پہلے شیطان نے حضرت آدم پر حسد کیا، اور حسد کر کے جب تک کہ ان کو جنت سے نہیں نکالا اس وقت تک اس کو چین نہیں آیا۔ وہ زمین کے اندر جو قتل ہوا سب سے پہلے وہ حسد کا نتیجہ تھا، قابیل اور حابیل۔ قابیل نے حابیل پر حسد کیا کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کو نکاح ہونا تھا قابیل اس کو نہیں چھوڑتا تھا، پھر قربانی پیش کی، قربانی میں بھی فیل ہو گیا، بالآخر آلہ قتل اٹھا کر کے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کی بنیاد بھی حسد ہے۔
علماء میں کہتے ہیں حسد بہت زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں عالموں میں بہت حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جلتے ہیں۔ تو یہ جلن اور یہ نیکیوں کے اس طرح مونڈ دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو مونڈتا ہے۔ حسد اتنی بری بیماری ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا، پوشیدہ مرض ہے، بلا وجہ جلتا رہتا۔ وہ اپنا کھانا کھا رہا ہے اور یہ جل رہا ہے، وہ اپنے کپڑے پہن رہا ہے اور یہ جل رہا ہے، وہ اپنی گاڑی میں جا رہا ہے اور یہ جل رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم چلتے رہیں گے اور دشمن جلتے رہیں گے اور جو جلاتا ہے کسی کو اس کو جلنا ہے ضرور، اور جو جلاتا ہے کسی کو اس کو جلنا ہے ضرور، اور شمع جل جاتا ہے پروانے کے جل جانے کے بعد، اور شمع جل جاتا ہے پروانے کے جل جانے کے بعد۔ یہ بہت بری بیماری ہے جلن۔ تو یہ ایک صورت ہو گئی۔ تو یہاں پر بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اگلی صورت کے اندر اللہ کی بہت ساری صفات ذکر کی گئی ہیں اور ایک خناس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہہ دو کہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کے۔ سورہ فاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین۔ رب اللہ کی عجیب صفت ہے۔ روحانی غذائیں وہ بھی اللہ کی صفت ربوبیت سے ملتی ہیں، اور جسمانی غذائیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے ملتی ہیں۔ اور جب دعا کرتے ہیں اس وقت بھی کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب یا رب۔ مشکات میں روایت ہے، آپ نے پڑھی ہوگی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام، فمد یدئی، پھر اپنے ہاتھوں کو لمبا کر کے کہتا ہے یا ربی فانا یستجاب لہ۔ وہ یا رب کہتا ہے تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کے تو شرائط ہیں، حلال کھایا ہو، حلال پیا ہو، حلال پہنا ہو، حلال کمایا ہو، پھر یا رب کہتا ہے تو اللہ سنتا ہے۔ اور جو سارا دن رشوتیں لیتا رہا، اور سارے دن وہ چوریاں کرتا رہا، اور سارے دن وہ حرام کماتا رہا، وہی اپنے بچوں کو کھلاتا رہا، تو اس سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کی بات سنتے نہیں ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے رب الناس کے اندر ناس سے مراد بچے ہیں، اس لیے کہ بچوں کو زیادہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ملک الناس کے اندر ناس سے مراد جوان ہے، اس لیے کہ جوان زیادہ شرارتیں کرتے ہیں، اس کے لیے ناظم صاحب کی، محتمم صاحب کی، استاد صاحب کی ضرورت ہوتی ہے، جو کبھی کبھی ان کو مرغا بنائے اور مرغا بنا کر دبر پر ان کی پٹائی کرے تو ان کے لیے ملک کی اور ناظم کی، استاذ کی، محتمم کی، بادشاہ کی ضرورت ہے، اس لیے وہاں ملک الناس۔ اور الہ الناس، یہاں ناس سے مراد ہیں بوڑھے، اور جب کچھ کام نہیں کر سکتا تو پھر مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ 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 یہ بھی غنیمت ہے کہ بڑھاپے میں اللہ کو پکار کر رہا ہے، ورنہ ایسے بدبخت بھی ہیں کہ بڑھاپے کے اندر بھی ان کو اللہ اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری
گرگ ظالم می شود پرہیزگار کا جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور بڑھاپے میں تو بھیڑیا جو شکار نہیں کھیل سکتا وہ بھی غار میں بیٹھ کے وہ بھیڑیا بھی کہتے ہیں اللہ اللہ کسی کو بھیج دو میرے منہ میں، اللہ میں بھوکا ہو گیا. تو وہ بھیڑیا بھی اللہ اللہ کہتا ہے کہ کسی گدھے کو یا گھوڑے کو میرے غار پہ بھیج دے. ہمارے ایک آدمی تھا اپنی بیوی کی پٹائی کرتا تھا، بیوی بھی ایسی احمق تھی. ایک مرتبہ بیوی کو کہا کہ میرے لیے جو ہے وہ داڑھی پر لگاتے ہیں کیا ہے ہاں مہندی، کہا مہندی لگا کے تیار کرو، میں سر پر لگاؤں کس پر داڑھی پر لگاؤں. وہ بڑی شریر عورت تھی، اس نے جا کر کے وہ گائے کا یا بھینس کا وہ جو فضلہ ہوتا ہے غشائے پختوں کے ہوتا ہے غشائے ہوئے، اردو والی کیا کہتے ہیں اس کو، گوبر، ہاں یعنی تر گوبر خشک نہیں، وہ کہیں سے لایا اور لا کر کے اس کے سامنے رکھا، کہا کہ یہ ہے مہندی. وہ بیچارہ سیدھا سادہ تھا، اس نے سارا گوبر سر پر لگایا، مہندی پر لگا، ہاں مہندی کی جگہ. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مہندی نہیں ہے، وہ تو گوبر ہے. تو اس کو بڑا سخت غصہ آیا، اس نے استرا لیا اور اس کے سر کے سارے بال مونڈ دیے. یہ سزا دی اس کو. وہ جب شدید بیمار ہو گیا، اس کو غصہ آتا تھا، بیوی کی پٹائی کر نہیں سکتا تھا، تو اس نے ایک مرتبہ چیخ چلایا، او میرے منہ کے اندر کوئی چیز چلی گئی، جلدی آؤ جلدی آؤ، اندر کوئی چیز چلی گئی. وہ بیچارے دوڑ دوڑ کے آئی، جب اندر منہ کے اندر اس نے دیکھا تو اس کے منہ پر اس نے چک لگایا، کاٹا اس کو، جگہ جگہ سے کاٹا. کہ میرے منہ میں کوئی چیز نہیں گئی لیکن مجھے تجھ پر غصہ تھا تو غصہ نکالنے کے لیے ہیلا کیا میں نے. تو ایسے غصے والا تھا، بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے اور اپنا بدلہ اس طرح بیوی سے لے رہا ہے. وہ بیوی کے دانتوں کیا ہے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے دانتوں سے. تو یہ الہ الناس کے اندر جو ناز ہے اس سے مراد کون ہے؟ بوڑھے. من شر الوسواس الخناس، یہ وسواس اسم ہے وسوسے کا اور یہ شیطان ہے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہاں قلب کے اوپر یہ موجود ہے، سونڈ لگائے ہوئے ہے دل کے اوپر. جب انسان ذکر کرتا ہے تو سونڈ اوپر ہوتا ہے، اور جب ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اپنا سونڈ دل میں داخل کر کے طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. باپ کو بیٹے سے بدظن کرتا ہے، بیٹے کو باپ سے بدظن کرتا ہے، بیوی کو خامن سے بدظن کرتا ہے، خامن کو بیوی سے بدظن کرتا ہے، اور بدظن ہونے کے بعد ان کی ساری زندگی دشمنی میں گزرتی ہے. اللہ اس کے شر سے محفوظ فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفسہ ونفخہ ونزغہ الذی یوسوس فی صدور الناس. ناس سے مراد یہاں پر نیک لوگ. دیکھیں برے تو ایسے بھی اس کی پارٹی کے ہیں، ان کو پھنسانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو نیک لوگ ہیں ان کو پھانستا ہے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. جس درخت میں پھل ہوتا ہے اس میں لوگ پتھر پھینکتے ہیں، اور جس درخت میں پتھر نہ ہو وہ پھل نہ ہو اس میں کوئی پتھر نہیں پھینکتا. تو اس الناس سے مراد نیک لوگ ہیں، وہ جو نیک لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنت والناس، وہ جنات میں سے بھی ہیں اور الناس انسانوں میں سے بھی ہیں، یہ دونوں کام کرتے. تو ہمیں یہ دونوں صورتیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، اس کے مفہوم پر غور کرنا چاہیے. اور پورے قرآن میں اللہ جگہ جگہ شیطان کا ذکر کیا ہے، احادیث میں بھی شیطان کا ذکر ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وان اطعتموہم انکم لمشرکون. پورا قرآن بھرا ہوا ہے. رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ زیادہ لمبا تو نہیں ہوا؟ الحمد للہ۔ مولانا کا درس دینا، دوسرے اساتذہ کا درس دینا قبول فرما، طالب علموں کا پڑھنا قبول فرما، جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں دامے درمے سخنے، ان کی امداد کو قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً مولانا کے بھائی، ماں باپ اور دوسرے عزیز و اقارب اور حاضرین میں سے جس کے جو رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، پورے ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی ختم فرما، امت میں جوڑ پیدا فرما، توڑ کو ختم فرما، تمام دینی اداروں کی اور تمام دینی مراکز دینیہ کی، دعوت و تبلیغ کے مراکز، شعبہ تصنیف و تالیف کے مراکز، اور یا اللہ مدارس، خانقاہیں اور جتنے مجاہدین جہاں جہاں کام کر رہے ہیں دین کے لیے، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یہودیوں کے شر سے، عیسائیوں کے شر سے، ہندوؤں کے شر سے، سکھوں کے شر سے، اور جتنے غیر مسلم ہیں ان کے اور ان کے ایجنٹوں کے شر سے، یا اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ حضور علیہ السلام نے جتنی بلائیاں مانگی ہیں وہ عطا فرما، اور جتنی شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ پناہ نصیب فرما، قیامت کے دن کی رسوائی سے، قبر کی رسوائی سے، حشر کی رسوائی سے، دنیا کی رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ عباسی خاندان کے بزرگ مولانا شمس الرحمن صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، عمر دراز عطا فرما، اور عباسی خاندان کے جتنے بزرگ ہیں موجود ہیں یا اللہ ان سب کو لمبی عمریں عطا فرما، خاندان کے جتنے افراد فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی